پچھلے ہفتے کو آج کے دن کو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کو ہدایت کے تناظر میں رکھنا ہے اور ہدایت کے طور پر دیکھنا ہے، اور ہدایت دینے والا اور ہے اور آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ جب ہدایت کے لیے یہ تصور ہوتا ہے نا کہ ہدایت دینے والا کوئی اور ہے اور آپ ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی حیثیت خود متعین کرنی چاہیے کہ مجھے اس کے سامنے کیا کرنا ہے۔ جب قرآن مجید آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ ہدایت ہے آپ کے لیے، تو اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے اسے ہدایت کی سطح پر رکھ کر لینا ہے، اور اس کے سامنے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اس ہدایت کی فضا کو ڈسٹرب کرتا ہو، ہدایت کی فضا کو ڈسٹرب کرتا ہو۔ دیکھیں، استاد اور شاگرد کے درمیان اگر استاد بتا رہا ہے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، تو طالب علم کا کام ہے کہ یہ مانے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے۔ اگر طالب علم استاد کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب پہلے تو آپ مجھے دلیل دو نا کہ یہ الف کیوں ہے، یہ بے کیوں ہے، استاد کچھ بھی کر لے، الٹا بھی لٹک جائے تو دلیل نہیں دے سکتا کہ الف کیوں ہے، بے کیوں ہے۔ طالب علم نے اگر کچھ سیکھنا ہے اور اس نے آگے جانا ہے، اگر وہ اس قابل ہونا چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھ سکوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اسے استاد کی بات کو ماننا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت کی فضا میں ریسیپٹیو اینڈ پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہونے والے کی حالت یہ نہیں ہوتی کہ وہ آگے نڈر ہو کے کھڑا ہو جائے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ اسے پوری قوت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بات کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ بے توجہی بھی ہدایت کی فضا کو ختم کر دیتی ہے۔ ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا ہوا بندہ اگر ہدایت کو قبول کرتے ہوئے یا ہدایت سنتے ہوئے وہ پورے شعور میں کانشیسلی نہ سن رہا ہو، تو بھی ہدایت کی فضا ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب اس پوری بات کو میں عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے قرآن شریف میں جن آیات کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان میں کچھ خبریں ہیں، کچھ اخبار ہیں، کچھ نیوز ہیں، کوئی اطلاعات ہیں، انفارمیشنز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہم تک ان کا ابلاغ فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ وہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، ان باتوں میں بحیثیت ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے اختیار میں اس پر شک کرنا نہیں ہے، انہیں آپ نے سننا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسی کو ماننا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وائی اینڈ وٹ فار ہدایت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا، ہدایت کے کانٹیکسٹ میں وائی اینڈ وٹ فار نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض کیا تھا، وہ مجھے میرے دوست ایک تشریف لائے تھے ایران سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایرانی کے پاس پاکستانی جاب کرتا تھا، تو ایرانی نے اسے کسی کام کے لیے کہا کہ یہ کام کرو اس طرح سے، تو اس پاکستانی نے کہا اسے اگر یوں کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس ایرانی نے کہا آغا کار کن، اجتہاد نہ کن، محترم جو کام کہا جا رہا ہے یہ کرو، اجتہاد مت کرو۔ کیوں؟ کہ وہ ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑا تھا۔ ریسیپٹیو اینڈ پہ کھڑے ہوا بندہ ہدایت کو ریسیو نہیں کر سکتا اگر وہ ماننے کی بجائے اجتہاد کرنا شروع کر دے تو۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں اجتہاد، لیکن جب آپ اجتہاد پہ اتر آئیں گے تو ہدایت کا پورا ماحول ختم ہو جائے گا اور آپ
ہدایت سے جو مطلب حاصل کرنا مقصود تھا وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، جو کچھ کہہ رہا ہے مانو، اس کے سامنے اپنا اختیار مت دکھاؤ، جو کچھ کہہ رہا ہے تم عبد ہو، تم عبد ہو، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے مانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ ایک انفارمیشن ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور انہیں بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، اس امید کے ساتھ کہ تم بچ جاؤ گے، اس امید کے ساتھ کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ وہ جو پہلے آیا ہے قرآن مجید کے متعلق آیا ہے نا، ھدی للمتقین، اسی کا ریفرنس، اسی کا فعل ہے یہ، متقی اسم ہے اور یہ فعل ہے، لعلکم تتقون۔ اور آگے بھی اسی طرح کی انفارمیشن ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اس نے بنایا ہے۔ میں اپنی زندگی میں 70 سال بھی میری زندگی 80 سال ہو تو یہ زمین کس نے بنائی ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں پوری زمین کی گہرائی ناپنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو زمین بنائی کس نے ہے کیسے جواب دے دوں گا؟ تو اس نے خبر دی ہے نا، اس نے بتایا ہے نا کہ اس نے اسے فرش بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے۔ ہم سائنٹیفکلی آج اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں۔ از اٹ رائٹ؟ ہے نا ہمارے پاس، آج ہم بتا سکتے ہیں کہ بارشیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نازل فرماتا ہے پانی۔ آپ کی انفارمیشن اور اللہ نے جو انفارمیشن دی ہے، ان دونوں میں کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنی انفارمیشن کو سامنے رکھ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہے بارشیں کیسے ہوتی ہیں، اور نازل کرنے والا تو کوئی نہیں ہوتا، بس یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، پوری ہو جائیں تو بارشیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ انسان کا اپنا ذہنی لیول اور اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اسے کس لیول پہ لا کھڑا کرتی ہے کہ پوری ہدایت کا پورا ماحول یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں پانی نازل کرتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ بارش تو اس وجہ سے ہوتی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھ ہی نہیں رہے، آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بارش نازل ہونے کی توجیحات بتائی جا رہی ہیں۔ کنفرملی وہ توجیحات بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی توجیحات میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا اگر میں ایمان لے آیا ہوں تو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور ثمرات سے رزق اس نے نکالا ہے۔
ایک بار پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو نہیں پتہ اس بات کا کہ بارشیں کس طرح سے ہوتی ہیں اور پانی زمین میں جانے کے بعد کن کن کنڈیشنز سے ہونے کے بعد اس سے پودے اگتے ہیں، اور پودوں کے کو اگنے کے لیے آپ نے ایسے ایسے طریقے بھی ایجاد کر لیے ہیں کہ آج تو آپ بہت ساری چیزیں ہائیبریڈ آپ نے بنا لی ہیں۔ تو اللہ جو فرما رہا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ کے بندے اپنا اینگل درست کرو، یہ ہدایت ہے، اسے ہدایت کے طور پر لو۔ یہ آپ کو سائنٹیفک توجیہ نہیں بتائی جا رہی، یہ ہدایت کے کانٹیکسٹ میں جو بتایا جا رہا ہے یہ اسی طرح سے حق ہے، یہی حق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے مد مقابل مت کھڑا کرو۔ تمہاری انفارمیشن جتنی بھی ہیں، تم جن جن چیزوں پر کھڑے ہو، انہیں اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا ند ہیں تو اللہ کا ند نہیں ہے، یہ مت بناؤ انہیں۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے، جانتے ہو تم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان کنتم فی ریب مما انزل، شک ہے کوئی، اگر کسی شک میں پڑے ہو، اس قرآن مجید کی نسبت کسی شک میں پڑے ہو تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک سورت کی مثل کوئی لا کے دو۔ چیلنج ہے۔ جب ہم اس کی مثل کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھنا، یہ جن لفظوں میں یہ بیان ہوا ہے وہ، اور جو معنی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ، نہ اس کے الفاظ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے معنی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ میں نے ایک محترم کے ترجمے کو دیکھا اور انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ صاحب نظر حضرات پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس ترجمے کے اندر وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ وہی اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس پورے 1400 سال کے عرصے میں اسے بطور چیلنج کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تو اس حقیقت کو قبول کرو کہ اس کا کوئی چیلنج نہیں، اس چیلنج کو آپ رسپانس نہیں کر سکتے۔ اگر ہدایت لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہو، ہاں ہدایت لینے والے اینڈ پہ نہیں کھڑے ہو اور اللہ کے چیلنج کو قبول، اللہ کے چیلنج کو رسپانس کرنے کے لیے کھڑے ہو، تو پھر تمہاری مرضی کرو، اور کوئی چیز آپ کے سامنے آج تک قرآن مجید کے مد مقابل نہیں آ سکی ہے، نہ لفظوں میں اور نہ معنی میں۔ لفظ اور معنی اکٹھے ملیں گے، اگر آپ یہ چاہیں قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری کوئی کتاب رکھ دیں، تو جو کچھ قرآن مجید ہے دوسری کوئی کتاب نہیں ہے۔ لسانی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، مطلب آپ زبان کا ذوق رکھتے ہوں تو بھی دیکھیں تب بھی، لیکن یہ پھر بھی ایک بات نظری چلی جاتی ہے، نظریات کی طرف چلی جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا خطاب لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ صاحب ایمان کے سامنے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جسے رسپانس نہیں کیا جا سکتا، اور جو کافر ہے وہ پھر اس کو رسپانس کرنے کی کوشش کرے گا، اس چیلنج کو۔ وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اس چیلنج کو تم رسپانس نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں کر سکو اور نہیں کر سکو گے تم۔
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. یہ چیلنج، اگر تم اس چیلنج کو رسپانس نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. اس آگ سے ڈرو. اس چیلنج کو رسپانس نہیں کر سکتے ہو اور تم کبھی نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیا ہے انہیں ان تک خوشخبری پہنچا دو. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک بار پھر یہ سب کی سب انفارمیشنز ہیں، یہ وہ اطلاعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہیں. یہ ہونے والا ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے. اس قرآن مجید کے اندر دو چیزیں آپ کو کنفرم ملیں گی. ایک ہیں ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق کچھ اخبار ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ہے، حال میں یہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. یہ دو چیزیں اخبار ہیں، انفارمیشنز ہیں. دوسرے احکام ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ دو چیزیں ہیں. یہ دونوں مل کر نصیحت بنتے ہیں، یہ دونوں مل کر ذکر بنتے ہیں، یہ دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. اگر ذکر ہو، ہدایت ہو، نصیحت ہو، یہ سب ایک ہی مفہوم میں ہے. یہ سب مل کر، یعنی ان اخبار میں سے کسی خبر کو چیلنج کرو گے تو بھی حالات ادھر چلے جائیں گے. اب آپ اس آسمانی اخبار کے حوالے سے ایک چیز، مطلب معمولی سی بات ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، شیطان کو اسی نے پیدا کیا ہے. شیطان اس کی مخلوق ہے. وہ آپ غور کریں کہ یہ دونوں آسمان سے اتری ہوئی خبریں ہیں کہ اللہ خالق ہے اور شیطان اس کی مخلوق ہے. اللہ کو ماننے والا اور شیطان کو نہ ماننے والا اتنی ہی بڑا کافر ہے جتنی اللہ کو نہ ماننے والا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ شیطان کوئی نہیں ہے تو آپ نے اتنی ہی بڑا انکار کیا جتنی اللہ کے وجود کا انکار کر دیا ہو. یعنی آپ اسی طرح کے کافر ہیں جیسے شیطان کو نہ ماننے والا کافر ہے، اللہ کو نہ ماننے والا بھی اسی طرح سے کافر ہے. اور یہ ماننا بھی اسی طرح سے واجب ہے کہ وہ خالق ہے اور شیطان مخلوق ہے. تو جو آسمان سے اخبار نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جب ایمان کے دائرے میں آتے ہیں تو انہیں اسی طرح سے قبول کرنا ضروری ہے. ان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ کرنا، ہمارا مسئلہ توحید نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ سارے کا سارا ایمان ہے. جہاں کہیں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو انکار کرو یا بے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دو، آخرت کے وجود کا انکار کر دو، جنت اس کی مخلوق ہے، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، یہی ماننا فرض ہے نا. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. لیکن اگر آپ نے مخلوق کے وجود کو، جو آسمان سے خبر نازل ہوئی ہے، اس خبر کو آپ نے اگر کسی درجے پہ بھی نگیٹ کر دیا، نظر انداز کر دیا، تو یہ اللہ کے وجود کا بھی ویسا ہی انکار ہے جیسے ابلیس کے وجود کا انکار کفر ہے. اسی طرح کا کفر ہے دونوں. یہ ہے آسمان سے نازل ہونے والی خبروں کا سٹیٹس. یعنی اسے خالق کو خالق ماننا واجب ہے
اور فرشتوں کو فرشتے ماننا، مخلوق ماننا واجب ہے، لیکن فرشتوں کو مخلوق ماننا جس طرح سے واجب ہے، جس طرح سے خالق کو خالق ماننا واجب ہے، اسی طرح سے فرشتوں میں سے کسی کو اگر آپ نظر انداز کر دیں، یا آپ جنت کو نظر انداز کر دیں، آپ دوزخ کو کا انکار کر دیں، آپ ابلیس کا انکار کر دیں، آپ بے شک رسول کا انکار کریں یا اللہ کا انکار کریں، برابر ہے بات، ایک جیسی چیز ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی اطلاعات ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، یہی ہوگا، یہی ہونا ہے کہ جب بھی ان کو رزق ملے گا وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ہم لیتے رہے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ کچھ حق ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے یہ کہ وہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اس بات کو سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے مثال کوئی بھی دی ہے، کوئی بھی مثال دی اللہ نے دی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، انہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کافر کہتے ہیں یہ کیا مثال ہے؟ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، اسی مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ، اس کا تعلق قرآن شریف سے نہیں ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، ہی ضمیر کا مرجع مثل ہے، قرآن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا عجیب ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے، جس کو بھی دیکھو قرآن میں بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہدایت ہیں۔ بھئی یار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے، اس مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی سے ہدایت پائے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اس کو آگے وضاحت فرما دی کہ وہ ہوتے کون ہیں اصل میں۔ اس کا تعلق قرآن شریف سے کہاں ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق کہتے ہیں حد توڑنے والے کو، حد توڑ دینے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو۔ الَّذِينَ يَنْقِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے اور پھر وعدہ توڑ بھی دیا ہے۔ من بعد میثاقی، وعدہ کرنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد وہ وعدہ توڑا ہے، مان لیا تھا کہ اللہ ہے، خالق مالک ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہاں جا کر کٹ لگاتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو جوڑ دو، جن کو اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کو جوڑو، ان کو کاٹ دیتے ہیں وہ، یہ ہیں وہ فاسقین۔ گمراہ ہونے والا ہر بندہ نہیں ہے، گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو ما امر اللہ بہ ان یوصل کا اقطاع کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے جو اس کو کاٹتا ہے ان چیزوں کو، تو فساد فی الارض، اور کیا ہوگا؟ اس سے مختلف چیز ہے فساد فی الارض۔ اولئک ھم الخاسرون۔ اب آپ انداز دیکھیں کیا، سبحان اللہ کیا خوبصورت، کیف تکفرون باللہ،
کیف تکفرون باللہ، اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ان میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو میرے تجربے کی ہو، جسے میں اپنی پرسنل انفارمیشن پر اس کو سرٹیفائی نہیں کرتا گا، یہ سب ایمان ہے۔ بتائے انسان بعض اوقات بڑی بڑی ڈھینگیں بڑی مار دیتا ہے، لیکن حقیقت حال کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں کہ پوری کائنات کہہ تو دوں گا، پوری کائنات کا مطلب ہے اس کائنات کا جو لینتھ اور ڈیپتھ ہے، میں فرض بھی کر سکتا ہوں کہ اس کا لینتھ کتنی ہے، میں فرض بھی نہیں کر سکتا کہ لینتھ کتنی ہے۔ تو پوری کائنات کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ میں اپنی انفارمیشن کو پراپرلی سمجھے بغیر بول رہا ہوتا ہوں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں؟ وہ جو کچھ فرما رہا ہے یار تمہیں اپنے بارے میں پورا علم نہیں ہے، وہ جو فرما رہا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے جو اس وقت یہاں بیٹھے ہو، اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اس نے اٹھانا ہے، پھر اس کے حضور جانا ہے، تم نے اس کے حضور جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا اسی نے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے انہیں 7 آسمان بنا دی۔ میرے لیے یہ ساری کچھ سب کچھ وہ انفارمیشنز ہیں جنہیں میں سائنٹیفکلی پروو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ سائنٹیفکلی پروو کرنے کے لیے تو ضروری ہوتا ہے نا کہ ایکسپیرئنس ہو۔ لیبارٹری ٹیسٹ ہو سکتا ہے 7 آسمانوں کا، تو کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ خیال در خیال، خیال در خیال، ایسے خیالات کی دنیا میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے یہ حق ہے، میں خیالوں کی دنیا میں گھومتا ہوں۔ اگر میں اس سے ہٹ کر کچھ سوچوں گا تو سب میرے خیالات ہوں گے، اوہام ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، خوب پتہ ہے اسے ہر چیز کا، ہر شے کا علم ہے اور پورا علم ہے اس کو۔ اب ونس اگین کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر آپ ریسیپٹیو اینڈ پہ نہ کھڑے ہوں تو اس خبر کو کہ وہ سب کچھ جانتا ہے آپ کا ایمان تو نہیں ہوگا پھر، اب ریسیپٹیو اینڈ پہ نہ کھڑے ہوں تو۔ ہماری اصل مشکل یہی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ میرے فکر کو یا میرے علم کو بڑھانے کے لیے نہیں کہا، وہ اپنے متعلق جو کچھ فرما رہا ہے یا جو تمہارے متعلق فرما رہا ہے وہی حق ہے۔ اسے میں اس کو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس کی اس کو سرٹیفائی کروں۔ مثال کے طور پر آپ اسے ایک چھوٹی سی مثال سے دیکھیں، ایک بچہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب 2 + 2 4 ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں، تصدیق تو میں نے یہاں بھی کی ہے۔ یہ دونوں تصدیقیں ایک جیسی ہیں،
پہلے والی تصدیق میں میں اپنے علم پر انحصار کر رہا ہوں، دوسرے والی تصدیق پہ اس مخبر صادق نے جو خبر دی ہے میں اس کو سچ مان کر رہا ہوں، میں اب اپنے علم پر انحصار نہیں کر رہا بلکہ اس کی ذات پر انحصار کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کسی دوسرے کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں نا تو اس میں ایک رسک ہوتا ہے، دوسرے کی ذات پہ جب آپ اعتماد کرتے ہیں تو اس میں رسک ضرور ہوتا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسی رسک کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یہ رسک ختم ہو جائے تو ایمان ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ تک جو کچھ پہنچتا ہے اس کے متعلق ہدایت کا کانٹیکسٹ سامنے رکھیں اور ہدایت کے طور پر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر مطلب میرے لیے کوئی معلومات کا خزانہ نہیں فراہم کیا جا رہا، بلکہ مجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میں اپنی زندگی میں کبھی میں اپنے طور سے انہیں مطلب چاہوں بھی انہیں کہ اس کی تصدیق کر سکوں تو میں نکل پڑوں اور تصدیق کرنا شروع کر دوں کہ آسمان 7 ہیں۔ تو آسمان 7 تو اگر ایک آسمان 1000 نوری سال کے فاصلے پر ہے تو 1000 نوری سال تو میری زندگی تو 70 سال میں ختم ہو جانی ہے، میں تو اس کا 0.001% فاصلہ بھی طے نہیں کروں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے پہلے مرحلے پر اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ تک جو کچھ پہنچا ہے وہ اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے آپ کو سوائے اس کے کہ 100% آپ اس کے آگے سرنڈر کریں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز ایمان بن نبوت کہلاتی ہے، اور ایمان بن نبوت کے بغیر انسان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔